قیامت کے قریب اسلام کا نام رہ جائے گا، قرآن جسٹ فارمیلٹی کے طور پر رہ جائے گا۔ آج ہم پیدا مسلمان کے گھر ہوتے ہیں، نام مسلمانوں والا رکھا جاتا ہے، کان میں اذان مسلمانوں والی دی جاتی ہے، سلاتے وقت لوریاں کلمے کی دی جاتی ہیں، سر پر ٹوپی بھی مسلمانوں کی طرح پہنتے ہیں، داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن ہمارا کردار اسلام کے لیے شرمناک ہے۔ تو قرآن سے محبت کیجیے، قرآن سے اپنا تعلق استوار کیجیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں دریا جمنا کے کنارے کچھ قبر سے مٹی ہٹ گئی، وہ قبر کھل گئی۔ اب دنیا جمع ہو گئی دیکھنے کے لیے، تو تحقیقات کی، پتہ چلا یہ قبر 300 سال پرانی تھی۔ کتنی؟ 300 سال۔ اور اس کے اندر جو میت پڑی ہوئی تھی اس کا چہرہ بالکل حشاش بشاش تر و تازہ، جیسے یہ میٹھی نیند سو رہا اور ابھی ابھی سویا۔ تحقیق کی ایک بات تو یہ پتہ چلی قبر 300 سال پرانی ہے۔ دوسری بات، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے جب کشف کیا، پتہ چلا یہ شخص قرآن کا حافظ بھی ہے۔ جس سینے میں قرآن ہو، حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر زمین تانبے کی، سورج سرنیزے کے فاصلے پر انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء سب پہ لرزہ تاری، انسانیت بے لباس گناہوں کے پسینے میں ڈوبی ہوئی، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اس دن فرمایا اللہ علماء کو کہیں گے میں نے تمہارے سینوں کو اپنے علم سے اس لیے نہیں بھرا تھا کہ میں تمہیں جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ انطلقوا قد غفرت لکم، جاؤ میں نے تم سب کی بخشش کر دی۔ پہلی صف انبیاء کی ہوگی، انبیاء کے بعد دوسری صف علماء کی ہوگی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل۔ اس مدرسے اور مدرسے والوں کی برکت کا پتہ اس دن چلے گا جب دھوکے والی آنکھ بند اور حقیقی آنکھ کھلے گی۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ ظاہر کی آنکھ سے ہم نے مریخ کو دیکھا، مشتری کو دیکھا اور سیاروں تک، چاند تک پہنچ گئے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، من کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ پوری دنیا کو برقی کمکموں سے روشن کرنے والا انسان اس دل میں اندھیرے لیے پھر رہا ہے۔ ایک طالب علم ایک مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے گیا، یہ تقریباً 200 سال پرانی بات ہے۔ تو مدرسے والوں نے کہا جی داخلہ تو مل جائے گا لیکن رہائش اور کھانا نہیں ملے گا۔ اس زمانے میں تو مدرسے بھی چھوٹے تھے، اسباب اور وسائل کی کمی تھی۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، رہوں گا کہاں اور کھاؤں گا کیا؟ تو واپس جانے لگا۔ تو اس مدرسے کے سامنے ایک یہودی کی دکان تھی، غور سے سننا بڑا اہم واقعہ ہے۔ ایک یہودی کی دکان تھی۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی گھر واپس جا رہا ہوں۔ کہاں سے آئے تھے؟ جی فلاں جگہ سے آئے تھے۔ کس لیے آئے تھے؟ کیوں واپس جا رہے ہو؟ کہا مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے آیا تھا۔ انہوں نے کہا رہائش بھی نہیں تو عام بھی نہیں، اس لیے واپس جا رہا ہوں، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں۔ اس نے کہا بیٹا جب تک تم پڑھتے رہو گے کھانا بھی میں تمہیں دوں گا، رہائش بھی میں تمہیں دوں گا اور تمہاری ضروریات بھی میں پوری کروں گا۔ اس نے دل میں سوچا کہ موقع اچھا ہے، جب میں فارغ ہو جاؤں گا چلا جاؤں گا، محنت مزدوری کر کے کسی طرح تجارت کر کے پیسے کماؤں گا، وہ پیسے سے یہودی کو واپس کر دوں گا، اپنے پاس ریکارڈ میں رکھوں گا۔ چنانچہ وہ یہودی خرچہ دیتا رہا، یہ پڑھتا رہا۔ 2 3 4 سال جتنا بھی اس نے پڑھا، پڑھنے کے بعد
اس سے اجازت لی اور کہا کہ جی یہ میں نے اپنے پاس نوٹ کیا ہے، اتنا میں نے تم سے قرض لیا ہے، خرچہ لیا ہے، انشاءاللہ میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح تمہیں تمہارا یہ خرچہ اور امانت لوٹا دوں گا۔ اس یہودی نے کہا کہ یہ میں نے واپس لینے کے لیے نہیں دیا تھا، بس اس لیے دیا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اور جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ 2-3 سال کے بعد اللہ نے توفیق دی، حج کے لیے چلا گیا، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اچانک نظر پڑی وہی یہودی احرام کی حالت میں ملتزم سے لپٹا ہوا رو رہا ہے۔ اس کو جھٹکا لگا حیرت کا، اور جب وہ فارغ ہوا اس کے پاس جا کر کہنے لگا تم تو وہی یہودی ہو۔ بالکل میں وہی ہوں، تم یہاں کیسے آئے؟ یہاں تو غیر مسلم الاؤ نہیں ہے، یہاں تو صرف مسلمان آ سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ جس رات میں نے تمہیں رخصت کیا تھا اس رات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تھا۔ کتنے خوش قسمت تھے وہ جو اپنی آنکھوں سے صبح اور شام آقا کا دیدار کیا کرتے تھے، اور پھر کتنے خوش قسمت ہے وہ جو خواب میں آقا کا دیدار کرتے ہیں، اور کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ جو حوض کوثر پر آقا کے ہاتھوں چھلکتے جام پیئیں گے۔ تو کہا اسی رات خواب میں دیدار کیا، اور مر رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی۔ حدیث میں آتا ہے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ تو کہا اسی رات آقا کا دیدار ہوا۔ آقا نے کہا تمہارا نام جنتیوں کی لسٹ میں ہے اور تم نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو بیوی بھی اٹھ گئی، میں نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، بیوی کہنے لگی میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے۔ خاندان کے 16-17 افراد آئے، انہوں نے کہا ہم نے بھی یہ خواب دیکھا ہے۔ کہا ہم سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے اور اللہ نے اپنے گھر بھی بلا لیے۔ ایک یہودی مدرسے سے تعاون کرے، طالب علموں سے تعاون کرے، علماء سے محبت کرے، اللہ ایمان کی دولت سے نواز دے۔ کلمہ پڑھنے والا آقا کا امتی مدرسے کے ساتھ محبت کرے گا، اللہ کتنا نوازیں گے۔ اس لیے قرآن اور قرآن والوں سے محبت، قرآن اور قرآن والوں کا احترام۔ ایک عالم اپنے بیان میں فرمانے لگے 4 چیزیں اللہ کے عذاب کو ٹالتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ یہ باتیں یاد بھی کرنی ہے جو میں بتا رہا ہوں، اور پھر بتانی آگے۔ 4 چیزیں اللہ کے عذاب کو ٹالتی ہیں۔ پہلی چیز تلبیت الحجاج، یہ حاجی جب احرام پہنے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آوازیں جب اوپر جاتی ہیں اللہ آئے ہوئے عذاب کو بھی ٹال دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز آذان المؤذن، یہ مؤذن جب آذان دیتا ہے، اور ریسرچ ہوئی ہے کہ پوری دنیا میں یہ اوقات مختلف ہے، یہاں بھی رات ہے تو بعض ممالک میں دن ہے، بعض ممالک میں عصر کا ٹائم ہے، تو پوری دنیا میں ہر وقت اذان ہو ہی رہی ہے۔ فرمایا اذان کی آواز جب اوپر جاتی ہے تو بھی اللہ آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز تکبیر المجاہد، مجاہد جب میدان کارزار میں دشمن سے مقابلہ کر رہا ہے، کفر کے مقابلے میں اعلاء کلمت اللہ کی خاطر سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا ہوا ہے، جب یہ نعرہ لگاتا ہے اللہ اکبر، اس وقت بھی اللہ آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز تلاوت القرآن، یہ معصوم بچے بعض مدارس میں فجر سے بھی پہلے اٹھتے ہیں اور آنکھوں کو ملتے ہیں، اور یہ جھوم کر لڑکھڑا کر جا رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں اپنے چہروں پر مارتے ہیں، اور یوں جھوم کر جب قرآن پڑھتے ہیں، میں اور آپ سوئے ہوتے ہیں، ٹی وی کے سامنے ہوتے ہیں، عیاشیوں میں لگے ہوتے ہیں، خدا کی قسم ان معصوم بچوں کی صدائیں آسمان کو چیرتے ہوئے جاتی ہیں اور آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے۔ ان کی قدر کرو۔ یہ چٹائیوں پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے والے کیا کما کر لے گئے؟
آپ کا بچہ ڈاکٹر بنا، خوشی کی بات ہے، ملک اور قوم کی خدمت کرے گا۔ آپ کا بچہ انجینئر بنا، خوشی کی بات ہے کہ وہ ملک اور قوم کی خدمت کرے گا۔ لیکن خدا کی قسم، جو سعادت قرآن کی ہے، آپ کا بچہ حافظ بن گیا، دونوں جہاں کی نعمتیں آپ نے سمیٹ لی۔ اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسے دنیا میں ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ جہاں آخری آیت پر پہنچے گا وہی تیرا مقام اور وہی تیری منزل ہوگی۔ اور اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو قرآن والوں سے محبت، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے بچے قرآن کے حافظ ہیں، جن کے پوتے قرآن کے حافظ ہیں۔ میں حاجی شفیق صاحب کو، ادریس بھائی کو، الیاس بھائی، احمد بھائی، جو بھی ہیں، قاری راشد صاحب، قاری ایوب صاحب، اس پورے گھرانے کو، ان کے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس گھرانے میں حافظ ہو، قاری ہو، علماء ہو، یہ سب سے قیمتی گھرانہ ہوتا ہے۔ اور پھر اصل مبارکباد کے مستحق تو بچے کے استاد ہیں، مدرسے کے منتظمین ہیں، مدرسے کے معاونین ہیں۔ جس نے 1 روپیہ بھی اس مدرسے کے ساتھ تعاون کیا ہے، اس کا اس میں حصہ ہے۔ پوری ذمہ داری اور وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، 1 روپیہ بھی جس نے اس مدرسے کے ساتھ تعاون کیا، کر رہا ہے یا کرے گا، جتنے بچے حافظ بنیں گے، ناظرہ قرآن پڑھیں گے، آگے چل کر عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، داعی بنیں گے، مبلغ بنیں گے، مجاہد بنیں گے، اس 1 روپیہ دینے والے کا بھی حصہ ہے اس میں۔ 1 حرف پر کتنی نیکی ہے؟ ہاں 10۔ الف لام میم 1 حرف ہے، 3 حرف ہے، الف الگ، لام الف، لام الگ اور میم، الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ اب الف لام میم پر 30 نے کیا۔ اب مثال کے طور پہ اس مدرسے میں کتنے 200 بچے ہوں گے، 100-150 بچے، 100 بچے لے لے، 100 بچے 10 گھنٹے قرآن پڑھتے، 100 بچے 10 گھنٹے قرآن پڑھ رہے ہو، کتنے الفاظ ہوں گے؟ کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ سپر کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے گا، ایسا کیلکولیٹر ہی نہیں جو ان کے حروف کو گنے۔ یہ اربوں کھربوں کی تعداد میں دن میں نیکیاں ہو رہی ہیں۔ اس کی برکت سے فتنے ہٹتے ہیں، مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے معمولی بات نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، قرآن کی برکت کیا ہے۔ ایک امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں، 3 واقعے سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ توجہ ہے؟ جاگ رہے ہو یا بھاگ رہے ہو؟ اچھا جاگ رہے ہو۔ 3 واقعات سناتا ہوں، چھوٹے چھوٹے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ پہلا واقعہ یہ ہے، امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ جن کے طرز پر ہم قرآن پڑھتے ہیں، ان کے ہونٹوں سے قدرتی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ہم تو عورتیں لپسٹک اور مرد چیپسٹک اور ماؤتھ فریشنر اور الائچی اور چھالیا اور ببل اور پتہ نہیں کیا کیا استعمال کرتے، لیکن پھر بھی منہ سے معدہ خالی ہوتا ہے، اسمیل اور بدبو آتی ہے۔ ان کے ہونٹوں سے منہ سے قدرتی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ایک دن شاگردوں نے گھیر لیا، حضرت راز بتانا پڑے گا، آپ کچھ استعمال بھی نہیں کرتے، ہر وقت خوشبو پھوٹتی رہتی ہے۔ فرمانے لگے ایک دن خواب میں آقا کی زیارت ہوئی، آقا فرمانے لگے عاصم تو نے قرآن سے محبت کی ہے، قرآن کی خدمت کی ہے، قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنایا ہے، لا اپنے ہونٹ آگے کر، میں محمد عربی تیرے ہونٹوں کا بوسہ لوں۔ فرمائے جس رات آقا نے خواب میں بوسہ لیا، موت تک ان کے ہونٹوں سے اور موت کے بعد ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آیا کرتی۔ داعی کبیر، فنا فی الدعوہ والتبلیغ،
حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ 72 سال راہ خدا میں وقف کیے یا نہیں؟ خدا کی راہ میں مٹ جا، خدا کے نام پہ بک جا، یہی ایسی تجارت ہے جسے بے خطر پایا۔ اللہ نے صلہ کیا دیا؟ لاکھوں لوگ جنازے میں شریک ہوئے، یعنی محتاط اندازے کے مطابق 10 سے 15 لاکھ افراد ایک دن کے نوٹس پر، اور لاکھوں لوگ راستوں میں پھنس گئے، وہ جنازے میں پہنچ نہ سکے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا اور جنازے میں شرکت ہوتی ہے تو کبھی میت ایسی ہوتی ہے کہ جو جنازے میں شریک ہیں ان کی برکت سے میت کی بخشش ہو جاتی ہے، اور کچھ میتیں اتنی باسعادت ہوتی ہے کہ ان کے جنازے میں شرکت کرنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اہل حق اور باطل کا فرق ان کے جنازوں سے پتہ چلے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھے، ٹرینیں نہیں تھی، بسیں، روڈ نہیں تھے، واٹس ایپ، فیس بک۔ ایک بیٹے نے بلکہ پوتے نے اپنے دادا سے کہا، دادا جان آپ کے زمانے میں نہ واٹس ایپ تھا، نہ فیس بک تھا، نہ ٹویٹر تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، تو آپ لوگ کیسے زندہ رہتے تھے؟ وہ کہنے لگے، بیٹا جیسے آج کل تم زندہ رہ رہے ہو کہ نہ تمہاری زندگی میں نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ تبلیغ ہے، نہ دعائیں ہیں، نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے، جیسے تم اس کے بغیر زندہ رہتے ہم اس کے بغیر زندہ رہتے۔ اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جو لوگ جنازے میں شریک ہوئے، جب اس گراؤنڈ کی پیمائش کی گئی 25 لاکھ افراد سما سکتے تھے۔ 20,000 ہندو جنازہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بادشاہ نے گرفتار کیا، حق گوئی کے جرم اور پاداش میں کوڑے لگائے جا رہے تھے، تھوڑی سی پائے استقامت میں لرزش آئی، ایک چور کو بھی کوڑے لگائے جا رہے تھے۔ اس چور نے احمد بن حنبل کو دیکھ کر کہا، ارے گھبرانا مت، میں چور ہوں، چوری کی وجہ سے مجھے کوڑے لگائے جا رہے ہیں، میں چوری سے باز نہیں آؤں گا، آپ تو حق کے امام ہیں، گھبرانا مت۔ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے، اس چور کی استقامت دیکھ کر میرا حوصلہ بڑھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو کوڑا ایزار بند پر مارو، ایزار بند ٹوٹ جائے، شلوار نیچے چلی جائے، بے عزتی ہوگی اتنے بڑے عالم کی۔ جیسے ہی کوڑا مارنے لگے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے یوں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا غفور یا رحیم یا ودود یا فعال لما یرید ان تدری انی علی الحق المبین فلا تفضحنی بین عبادک یا ارحم الراحمین۔ اے رحم کرنے والے، اے بخشش کے دریا بہانے والے، اے اپنے بندوں سے محبت کرنے والے، تیرے ارادے کا نام وجود ہے، تو جانتا ہے میں حق پر ہوں، مجھے میرے مقتدیوں کے سامنے، مجھے اپنے بندوں کے سامنے رسوا مت کرنا۔ کوڑا ازار بند پر لگا، ازار بند ٹوٹ گیا، شلوار نیچے آنے کے بجائے اوپر چلی گئی۔